بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، بخاری وائس میں خوش آمدید۔ حضرت ذوالقرنین وہ ہستی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی ملتا ہے، اور آپ نے ہی آب حیات کا چشمہ ڈھونڈا۔ آپ حضرت خضر کے خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ کا ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں ملتا ہے، اور آپ سے ذوالقرنین کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ آپ فرمائیں کہ میں ان قریب تمہارے سامنے اس کا ذکر پڑھ کر سناتا ہوں۔ بے شک ہم نے زمین میں اقتدار دیا اور اسے ہر چیز کا ایک سامان عطا فرمایا۔ وہ تو ایک راستے کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا، اور اس چشمے کے پاس ہی ایک قوم کو پایا۔ تو ہم نے فرمایا، اے ذوالقرنین، یا تو انہیں سزا دے یا ان کے بارے میں بلائی اختیار کر۔ کہا، بہرحال جس نے ظلم کیا تو ان قریب ہم اسے سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لٹایا جائے گا تو وہ اسے بڑا عذاب دے گا۔ اور بہرحال جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو اس کا بدلہ بھلائی ہے، اور ان قریب ہم اس کو آسان کام کہیں گے۔ پھر وہ ایک راستے کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتا پایا جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہیں رکھی تھی۔ بات اسی طرح ہے، اور جو کچھ اس کے پاس تھا سب کو ہمارا علم محیط ہے۔ پھر وہ ایک راستے کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اس نے ان پہاڑوں کے آگے ایک ایسی قوم کو پایا جو کوئی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح کی نسل میں سے ایک شخص آب حیات پیے گا اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اس لیے آپ نے حضرت خضر کے ساتھ مغرب کی طرف سفر کیا۔ حضرت ذوالقرنین کے علم میں یہ بات آئی کہ چشمہ حیات طریق راستوں میں ہے، جس کو آج کی سائنس بلیک ہول کے نام سے جانتی ہے، اور وہاں 360 چشمے ہیں۔ لہٰذا حضرت ذوالقرنین نے اپنے لشکر سے 360 آدمی منتخب کیے اور ہر ایک کو ایک مچھلی دے کر حضرت خضر کی سربراہی میں روانہ کیا۔ ہر ایک کو یہ حکم دیا گیا کہ ہر ایک شخص اپنی اپنی مچھلی کے ساتھ چشمے میں اترے اور واپس آ کر اپنی اپنی مچھلی پیش کرے۔ کافی دشواری اور پیش قدمی کے بعد یہ شخص ان چشموں میں اترے اور واپس آئے۔ حضرت ذوالقرنین نے سب کو اپنی اپنی مچھلی جمع کروانے کا حکم دیا۔ سب نے اپنی مچھلی حضرت ذوالقرنین کو پیش کر دی سوائے حضرت خضر علیہ السلام کے۔ حضرت ذوالقرنین نے جب حضرت خضر سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ جب میں چشمے میں اترا تو مچھلی میرے ہاتھ سے نکل کر چشمے میں چلے گئی۔ میں نے غوطہ لگا کر اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ بے شک وہ پانی آپ کے مقدر میں تھا۔ روایت ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اس کے بعد حضرت ابراہیم کی صحبت میں بھی رہے اور آپ سے مختلف نصیحتیں بھی حاصل کی، جبکہ تفسیر ابن کثیر میں یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت ذوالقرنین حضرت ابراہیم کے دور میں موجود تھے اور آپ نے خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا، اور حضرت ابراہیم کو گزرے ہوئے 4000 سال کا وقت ہو چکا ہے، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں۔ یہ اس پانی اور حکم خدا کی وجہ سے ہے کہ آپ آج تک زندہ ہیں، جبکہ زبور میں بھی حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر موجود ہے اور اس میں درج ہے کہ آپ آج بھی زندہ ہیں، جبکہ ایک روایت ہے کہ آپ سمندر میں بھٹکے ہوئے لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت ذوالقرنین بھی اس جگہ پر پہنچے اور آپ نے وہ پانی پینا چاہا تو وہاں ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو مرنے کے قریب ہیں لیکن موت ان کو نہیں آتی، بڑھاپے کی وجہ سے ان کی کھالیں لٹکی ہوئی ہیں۔ آپ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگو، تم آب حیات کا پانی پی کر کیوں نہیں صحت و سلامتی حاصل کرتے؟ ان لوگوں نے کہا، یہ اس پانی کی وجہ ہی ہے کہ ہم لوگ مرتے نہیں، لیکن یہ پانی جوانی نہیں لٹاتا، اسی لیے ہم نہ مرے ہوئے میں شامل ہیں نہ زندہ میں، جبکہ موت کی تمنا کر رہے ہیں کہ ہمیں موت آ جائے۔ حضرت ذوالقرنین نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے آب حیات کا وہ پانی نہ پیا کہ اس سے دائمی زندگی تو ملتی ہے لیکن جوانی بھی جاتی ہے اور انسان موت سے بھی بدتر زندگی گزارتا ہے۔ آب حیات کے متعلق کئی فلمیں بھی بنائی جا چکی ہیں، یعنی کہ یہ واقعہ تمام کتب میں موجود ہے اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔